بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میں ہر رات ایک 14 سالہ لڑکا گھر لے آئی کیونکہ بڑی عمر کے مردوں سے میں تنگ آ چکی تھی۔ ایک روز اپنے ڈرائیور کو ساتھ لے کر نکلی اور رات کے 12 بجے سڑک سے ایک 14 سالہ لڑکے کو پکڑ کے گھر لے آئی۔ اس نے شور مچایا پر میں نے کمرے میں بند کر دیا، مگر صبح آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا۔ کون کہتا ہے کہ صرف مرد ہی کم عمر لڑکیوں کی خواہش رکھتے ہیں؟ میں ایک 40 سالہ عورت ہو کر بھی کم عمر لڑکوں پر مرتی ہوں۔ شاید یہ میری نفسیاتی تھی۔ لڑک پن سے جوانی میں قدم رکھنے والے لڑکوں میں مجھے اٹریکشن محسوس ہوتی تھی۔ میں جب کسی 14-15 سالہ لڑکے کو دیکھتی، سر سے پاؤں تک اس کا ایکس-رے کرتی۔ میرے پاس بے تحاشا دولت تھی، میرا شیش محل جیسا بنگلہ پوری کالونی میں سب سے خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میرے یورچ پر 4 گاڑیاں بیک وقت کھڑی رہتی، 4 ہی الگ الگ ڈرائیور سفید وردی پہنے الرٹ رہتے تھے۔ میں دولت میں قسمت کی دھنی تھی، جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی وہ میری ہو جاتی۔ میرے لیے ہر چیز بکاؤ مال تھی جسے میں خرید سکتی تھی۔ میں تقریباً 40 کی ہونے والی تھی۔ اس عمر میں عورت کا جوبن ڈھلنے لگتا ہے، وہ جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھنے لگتی ہے، اس کے بالوں میں بھی چاندنی سے اترنے لگتی ہے، اس کے جذبات بدلنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا میں کم عمر جوان لڑکی ہوں۔ میری سوچ آج بھی ان لڑکیوں جیسی تھی جو نوخیز کلی ہوتی ہے۔ میں نے خود کو بہت مینٹین رکھا ہوا تھا۔ بنگلے کی 20 منٹ میں ایک مخصوص جگہ تھی جہاں میں روز ٹریک سوٹ پہنے ورزش کرتی تھی۔ میرے لمبے کمر تک جھولتے بالوں کی میں بہت زیادہ حفاظت کرتی تھی۔ جب کسی محفل میں لوگ مجھے یہ کہتے کہ حبا تم تو اب بھی 26 کی لگتی ہو تو میری خوشی کی انتہا نہ رہتی، کیونکہ یہ سب سننے کے لیے ہی تو میں نے خود کو جاذب نظر رکھا ہوا تھا۔ میری نظریں ہر محفل میں نوجوان لڑکوں کی طرف ہی طواف کرتی رہتی۔ 14 سے 18 سالہ لڑکے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہونے لگتا تھا کہ دل بے قابو ہونے لگتا۔ شاید دل میں کوئی کسک تھی جو بار بار اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتی۔ جب کوئی ہمیں 22 سالہ نوجوان مجھے دیکھ کر ڈانس فلور پر کپل ڈانس کرنے کی آفر کرتا تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے۔ اپنی سلکی ساڑی پہنے میں اس نوجوان کے ساتھ بڑی بے باکی سے ڈانس اسٹیپ کرنے لگتی۔ مجھے اس وقت یہ لگتا کہ میں واقعی ایک 18 سالہ دوشیزہ بن چکی ہوں۔ آج بھی میں ڈانس فلور پر ایک نوجوان جس کی عمر 20 سال تھی اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں اپنے ہوش و حواس کھونے ہی والی تھی۔ یکدم سے مجھے لگا اس ہینڈسم بوائے کی ہیلز گرین رنگ کی آنکھوں کی رنگت بدلنے لگی ہے۔ مجھے اب وہ آنکھیں سیاہ رنگ میں بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ان سیاہ آنکھوں میں جن اصول سے مجھے ہمیشہ خوف آتا تھا، مجھے لگا وہ آنکھیں غصے اور نفرت سے دیکھ رہی ہیں۔ میرا سانس تیزی سے چلنے لگا تھا۔ مجھے اس نوجوان کا چہرہ آہستہ آہستہ جھریوں میں تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا وہ 20 سالہ نوجوان 80 سالے بوڑھے میں بدل چکا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس قدر جھریوں سے بھر چکے تھے کہ ہاتھ کی ابھرتی نسیں صاف دکھائی دینے لگی ہوں۔ یہ دیکھ کر مجھے اس نوجوان سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ پھر مجھے لگا وہ سیاہ آنکھوں کی سفیدی غصے سے سرخ ہونے لگی ہے، اور پھر مجھے لگا ان آنکھوں سے خون بہنے لگا ہے۔ یکدم میں نے خود کو اس نوجوان کی گرفت سے آزاد کروایا اور اسے دور دھکیل دیا۔ وہ نوجوان مجھے ہکا بکا دیکھنے لگا، لیکن میرا تنفس بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔
میں بدحواسی سے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا تیز میوزک بند ہو چکا ہو، وہاں پر نوجوانوں کی آوازیں گونجنے لگی ہوں۔ ماتم شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر ہذیانی کیوں چھانے لگی تھی۔ میں اپنے آپ سے بیگانہ ہونے لگی تھی، چلانے لگی تھی، کہنے لگی کہ بند کرو ان آوازوں کو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ مجھے سچ مچ یہ لگ رہا تھا کہ میرا سانس رکنے والا ہے۔ میوزک بند ہو چکا ہے۔ محفل میں موجود سب لوگوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔ وہیں گھنٹوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر میں رونے لگی۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں اس کے چھونے پر اپنے ٹرانس سے باہر آئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا تو سب مجھے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ میرے پاس نہ کسی کی نظر کا کوئی جواب تھا، نہ ہی کسی کے سوالوں کا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میرے اندر کی کیفیت کچھ عجیب سی ہونے لگی۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے ایک کم عمر لڑکا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے۔ اس وقت مجھے لڑکا لا کر دو۔ میرا نفس میرے اختیار میں نہ تھا۔ 1 گھنٹے بعد ایک کم عمر لڑکا میرے کمرے میں موجود تھا۔ نہ جانے میرا ڈرائیور اسے کہاں سے اٹھا کر لایا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہا تھا، ڈرا سا تھا، اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ کچی عمر کے لڑکے بھی لڑکیوں کی طرح ہوتے ہیں، ڈرے سہمے، خوفزدہ۔ اس وقت میری آنکھوں میں بھی وہی ہوس تھی جو کسی بے ضمیر مرد کی آنکھوں میں لڑکیوں کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ عورت اگر اپنی درندگی پر اتر ہے تو 10 مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ میں بھی انسان سے ایسی ہی جلاد عورت بن چکی تھی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے کہا اس لڑکے کو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کا علاج کراؤ اور چند لاکھ اس کے ہاتھ میں رکھو اور چلتا پھرتا کرو اسے۔ یہ میرا جملہ ہر بار کا جملہ ہوتا تھا جب بھی مجھے میرا ماضی یاد آتا۔ میں انسان سے جانور بن جاتی اور پھر میرا عتاب کا نشانہ ہمیشہ ایک 14-15 سالہ کم سن لڑکا ہی بنتا تھا۔ دن کے وقت میں بالکل عام سی عورت تھی۔ میرا رویہ اپنے ملازمین سے بہت نرم تھا۔ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کبھی کبھی راتوں کو وحشی جانور سے بھی بدتر بن جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی کہ ہم ہمیشہ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص گناہ گار ہے، برا ہے، مجرم ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مضبوط جز ضرور ہوتا ہے۔ عورت اگر صفت نازک سے جانور بن جاتی ہے تو ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی ہی ٹھوس وجہ ہوگی۔ میں نے کافی کا کپ لبوں پر لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن کے پردے پھر سے وہی کالی آنکھیں مجھے گھورتی ہوئی نظر آنے لگی، وہی خونخوار کالی آنکھیں۔ میرا سانس پھر سے اکھڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میری کیفیت بدلتی، مجھے اپنے عقب سے آواز آئی، بیگم صاحبہ جی وہ لڑکا تو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا، اب اس بچے کی لاش کا کیا کروں؟ یہ سن کر پہلے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے گزشتہ رات یاد آنے لگی کہ وہ یہ کیسے رو رہا تھا، میری منت سماجت کر رہا تھا، لیکن مجھ پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ شاید میں خود پر ہونے والے ظلم کا بدلہ اس لڑکی سے لے رہی تھی۔ وہ کمزور اعصاب کا مالک نکلا، اس لیے مر گیا۔ میں شدید موت مانگنے پر بھی موت کو پا نہیں سکی۔ میں نے کہا رات کے اندھیرے میں نہر میں پھینک دینا۔ میں چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہیں کر پائی۔ مجھے اس لڑکے کا چہرہ جب روتا ہوا نظر آتا تو میری بے چینی بڑھنے لگتی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ 12 سال کی تھی جب میری سوتیلی ماں نے مجھے 65 سالے بوڑھے سے بیاہ دیا تھا۔ نکاح تو شاید ایک رسمی رشتہ تھا، میری سوتیلی ماں نے مجھے بیچا تھا، لاکھوں میں میری قیمت وصول کی تھی۔ 12 سال کی عمر میں نکاح اور شادی جیسے لفظ سے بس اتنا ہی وقف تھی کہ میں بھی اپنی بے جان کھلونے والی
گڑیا کی طرح لال کنگن پہنوں گی اور گڑیا جیسے دولہے کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤں گی، جہاں مجھے ڈھیر سارے نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے، میک اپ کروں گی، اور بس 12 سالہ لڑکی تو ایسی سوچ رکھ سکتی ہے۔ اس کا ذہن تو ہر قسم کے گندے خیالات سے عاری ہوتا ہے۔ میں بچپن سے اپنی گڑیا کی ہی تو شادی کرتی آئی تھی۔ میری ستیلی ماں نے میرے انگوٹھے پر سیاہی لگائی اور نکاح نامے پر میرا انگوٹھا چھاپ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پینٹ کوٹ پہنے سفید بالوں والا میرا شوہر ہے۔ مجھے تو بس یہ سکون تھا کہ میں اپنی ستیلی ماں کی مار سے بچ گئی ہوں۔ وہ مجھے روز ذرا ذرا سی بات پر مارتی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ظلم میں اب سہنے جا رہی ہوں وہ اس مار سے کہیں زیادہ ہے۔ مجھے لگا، میں اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ میرے گڈے کا دادا ہے۔ میں اس کے گھر جاؤں گی تو وہاں میری ہی عمر کا میرا گڈا بھی ہوگا، اس کے ساتھ میں خوب کھیلا کروں گی۔ میں 12 سالہ کی پیاری سی بچی تھی، خود بھی کسی موم گڑیا جیسی ہی لگتی تھی۔ جب میں نے باہر کھڑی بڑی سی گاڑی دیکھی تو میں حیران رہ گئی اور بڑی خوشی خوشی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی جب ایک بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی تو میری آنکھیں وہ حسین محل دیکھ کر چندیا گئی۔ میں بار بار اپنے برابر بیٹھے اس بڑے میاں سے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میرا بھی اور تمہارا بھی۔ میں خوش ہو گئی۔ چند دن تک تو میں بڑی خوش رہی، اس محل نما گھر میں رہتی تھی۔ میرے کہنے پر مجھے اس بڑے میاں نے بڑے سے لان میں جھولا بھی لگوا دیا تھا۔ وہ میرے لیے ڈھیر سارے کھلونے بھی لے کر آتا تھا۔ وہاں میری خوراک کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ روزانہ مجھے فریش پھلوں کا جوس دیا جاتا، کھانا پینا ہر چیز کا خیال رکھا جاتا۔ چند ماہ میں ہی میری صحت اچھی ہو گئی تھی کہ جب ایک رات اس بڑے میاں نے مجھے خوبصورت فراق لا کر دی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ جب انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو میرا دل عجیب انداز سے دھڑکا تھا۔ حالانکہ اس وقت مجھے کسی بات کا علم نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، لیکن ایک فطری سی بات تھی، اس شخص کی نظروں سے مجھے پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ اتنا خوف کہ میں ڈر سہم سی گئی تھی۔ میری وہ رات مجھ پر بہت بڑا عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ اس بوڑھے نے میری کم عمری کا بھی لحاظ نہ کیا تھا۔ اس کے بعد تو مجھے اس شخص سے شدید قسم کی نفرت ہونے لگی تھی۔ جب جب وہ میرے سامنے آتا مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی۔ جب اس کی سیاہ آنکھیں جب سرخ ہوتی تو اس کے جھریوں بھرے ہاتھ میری جانب صفاقی سے بڑھتے تو میں ڈر کے مارے سہم سی جاتی، میرا وجود لرزا جاتا۔ میں کم سن سی بچی تھی، لیکن مجھ پر اس شخص نے رحم نہیں کھایا۔ میں نے کم عمری میں مرد کا ایسا گھناؤنا روپ دیکھا تھا کہ مجھے مردوں سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھانے لگتا مجھے لگتا یہ رات کسی کالے ناگ کی طرح سے مجھے نگل لے گی۔ میرے لیے ہر رات اذیت ناک تھی۔ میں بیمار رہنے لگی تھی۔ پہلی بار جب مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس نے بوڑھے درندے نما شوہر سے کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کرتے ہوئے اور اسے صفاقی کا نشانہ بناتے ہوئے؟ یہ بچی اب اس قابل بھی نہیں کہ یہ اولاد ہی پیدا کر سکے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، میری عمر بھی بڑھنے لگی۔ جب 22 سال کی ہو گئی تو وہ خبیث 75 سال کا ہو چکا تھا، لیکن مجھ سے میرا سب کچھ چھن چکا تھا، یہاں تک کہ اولاد پیدا کرنے کے بھی میں قابل نہ رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اسے نہ جانے کس بات کا ڈر تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے ہی
اپنی ساری جائیداد اپنے چھوٹے بھائی کے نام کر دی اور کہا اس کے بعد مرنے کے بعد وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی 50 سال کا تھا۔ اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ میں جب تک نکاح کے لیے نہ مانی وہ مجھے کمرے میں بھی قید کر رکھا تھا۔ جب تک میں نے اس سے نکاح کر لیا وہ بھی اپنے بڑے بھائی جیسا تھا۔ وہ 90 سال کی عمر میں مرا تھا اور میں اس وقت 40 کا ہنسا کراس کر چکی تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا، دھن دولت، روپیہ پیسہ، ہر سیاہ سفید کی مالک تھی، لیکن میں نے ایک عمر ایسے نفسیاتی مردوں کے ساتھ گزاری تھی جنہیں کم عمر لڑکیوں کی خواہش بھی، میرے اندر بھی ایسی ہی خواہشات شدید منتقل ہو چکی تھی۔ مجھے بوڑھے اور عمر رسید مردوں کو دیکھ کر نفرت کے جذبات ابھرنے لگتے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ ان کا منہ نوچ لوں یا ان کا گلا دبا دوں۔ کم عمر لڑکے دیکھ کر، اس کی معصومیت دیکھ کر مجھے اپنا آپ یاد آنے لگتا۔ میرا جی چاہتا خود پر ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ میں اس کم عمر لڑکوں سے لے لوں۔ جب میرے اندر بدلے اور نفرت کی آگ لگتی تو میں یہی کرتی۔ 14-15 سالہ لڑکا میرا ڈرائیور مجھے لا کر دیتا، جس کو میں اچھا خاصا معاوضہ بھی ادا کرتی، اور پھر ان لڑکوں کو آنکھوں میں خوف دیکھ کر اس کے ساتھ ویسا ہی سفاکی والا برتاؤ کرتی جیسا میرے ساتھ کیا گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کمزور مرد سے اپنا بدلہ لے رہی ہوں، لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے عمر بھر رونے پر مجبور کر دیا۔ ایک بار مجھ پر پھر سے ایسا ہی جنون سوار ہوا تو میں خود ڈرائیور کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مجھے ایک اندھیری سڑک پر ایک 14 سالہ لڑکا جاتا ہوا نظر آیا جو یقیناً رات کو یا تو کسی کی جیب کاٹنے نکلا تھا یا پھر کہیں سے اپنی روٹی روزی کا بندوبست کرنے نکلا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اس پر کالی چادر ڈال کر گاڑی میں بٹھاؤ۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس چادر پر کلوروفارم پھینکا گیا تھا۔ وہ لڑکا وقتی طور پر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے میرے کمرے میں لایا گیا تو میں اپنے جنون کی آخری حد پر تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور اس بچے کے ہوش میں آنے کا بھی انتظار نہ کیا اور اپنا من راضی کرتی رہی، لیکن جب صبح کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میری دوست شبانہ کا بیٹا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب بھی اپنی دوست کے گھر جاتی تو کئی ایک بار میری اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ عمیر میری دوست کا بیٹا تھا جس کی عمر ابھی 14-15 برس کی ہی تھی۔ میں اسے سگی ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ کبھی مجھے وہ آنی کہتا، کبھی ماں۔ میرے پاس رشتے تھے ہی کم، میں اکیلی تھی، نہ ماں باپ اور نہ ہی کوئی سگا بہن بھائی۔ وہ میری دوست ہی میری سگی بہنوں جیسی تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آتا میں نے ڈرائیور سے کہا کہ جلدی سے اسے ایک ہاسپٹل میں بھجوا دو اور کہا کہ وہ ہاسپٹل والوں سے یہ کہے کہ وہ اسے سڑک کے کنارے ایسی ہی حالت میں ملا تھا۔ پھر ڈرائیور نے ایسا ہی کیا۔ اب مجھ پہ بے چینی سے لاحق ہو گئی۔ صبح ہی صبح مجھے میری دوست کا روتے ہوئے فون آیا کہ رات کو عمیر اپنے دوستوں کے گھر سے واپس آ رہا تھا کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور اسے گاڑی میں ہی چھوڑ کر مکینک کو بلانے چلا گیا۔ نہ جانے کس نے میرے بچے کا اتنا برا حشر کیا اور کون اسے اس حالت میں سڑک پر پھینک کر چلا گیا۔ وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی، اس کی جان ابھی بھی خطرے میں ہے، وہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ رہی تھی اور رو رہی تھی اور میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میری دوست اس شخص کو بد دعائیں دینے لگی جس نے اس کے بیٹے کے ساتھ یہ سب ظلم کیا تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ 2 لفظ ہمدردی کے بھی اس سے نہیں بول سکی۔ وہ بچہ، پھر 2 گھنٹے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے اور میں پھوٹ پھوٹ کر اس کی قبر پر رو رہی تھی، اس سے معافیاں مانگے جا رہی تھی۔
لیکن مجھے معاف کرنے والا تو قبر میں گہری نیند سو چکا ہے۔ میں بہت سے معصوم بچوں کی قاتلہ تھی۔ جب ضمیر کے بوجھ نے جھنجھوڑنا شروع کیا تو میں راتوں کو اٹھ کر اپنا سر دیوار میں مارتی، اور پھر ایک روز اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنے سارے گناہوں کا بھی اعتراف کر لیا۔ اگر میرے ساتھ ظلم ہوا تھا تو میں نے بھی اچھا نہیں کیا تھا، مگر شاید قدرت ابھی مجھے معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ جیل والوں نے میری حالت دیکھتے ہوئے میری سزا میں کمی کر دی۔ کچھ ماہ بعد مجھے جیل سے مینٹل ہسپتال بھیج دیا گیا۔ آج میں اس ہسپتال میں اپنا آخری وقت گزار رہی ہوں کہ شاید مرنے سے پہلے میری معافی قبول ہو جائے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔